میری موجودگی کو یکسر نظر انداز کر کے دونوں امریکی آپس میں مزے کی خوش گپیاں کرتے رہے۔ ان کی گفتگو سے صرف ایک کام کی بات میرے پلے پڑی، وہ یہ کہ امریکہ پاکستان کو گندم کی امداد دے رہا ہے۔ جب یہ گندم کراچی پہنچے گی تو جن اونٹ گاڑیوں پر لاد کر بندرگاہ سے نکالی جائے گی، ان اونٹوں کے گلے میں تھینک یو امریکہ کی تختیاں آویزاں کی جائیں گی۔ یہ احمقانہ تجویز سن کر مجھے بڑا غصہ آیا، رنج بھی ہوا، شرم بھی آئی۔ اس وقت میں چپ رہا، لیکن اگلے روز سیدھا اپنے باس مسٹر جی احمد کے پاس جا کر انہیں ساری کہانی سنا ڈالی۔ جب میں نے اونٹوں کے گلے میں شکریہ کی تختیاں لٹکانے کا مذاق اڑایا تو مسٹر جی احمد یکا یک سنجیدہ ہو گئے اور گرجدار آواز میں بولے، تمہیں اس میں کیا حرج نظر آتا ہے؟ میں نے اس تجویز کے خلاف ایک چھوٹی سی جذباتی تقریر کی تو مسٹر جی احمد کے چہرے پر بناوٹی ہنسی کا تبسم لہرایا اور انہوں نے طنزاً کہا، غور کرنا ہے، گندم مانگ کر کھانے میں تو کوئی برائی نہیں، لیکن شکریہ ادا کرنے کا برا مناتے ہو؟ نہیں سر، ہم تو کوئی برا نہیں مناتے، لیکن شاید اونٹ برا مان جائیں۔ گرما گرمی کی لپیٹ میں آ کر میں نے بھی ترکی بترکی جواب دے دیا۔ ایک روز یہ اب سننا ہے ہمارا خمیر کہاں سے اٹھا اور ہم یہاں تک کیسے پہنچے۔ ایک روز میری ڈیوٹی، یہ 22ویں گریڈ کا افسر ہے، بیوروکریٹ ہے، گوروں کے دور میں اس نے CSS کیا، اب اس کا 22واں گریڈ ہے۔ اب پلیز غور سے سننا ہے۔ ایک روز میری ڈیوٹی لگی کہ میں امریکی صحافیوں کے ایک گروپ کے ساتھ مغربی پاکستان کے دورے پر جاؤں۔ دورہ بڑا کامیاب رہا۔ ہم لاہور، راولپنڈی، پشاور اور تورخم تک گئے۔ ہر جگہ مقامی حکام نے بڑی خاطر مدارت کی، صحافی بڑے خوش واپس آئے۔ کراچی پہنچ کر گروپ کے لیڈر نے مجھے $100 کا نوٹ پیش کیا۔ $100 کا۔ حکومت پاکستان کا 22ویں گریڈ کا افسر ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ ٹپ ہے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ نوٹ واپس کر دیا اور کہا کہ ٹپ کے حقدار تو ہوٹلوں کے بیرے اور خدمتگار ہوتے ہیں، ایک سرکاری افسر کو ٹپ کی پیشکش کرنا اس کے لیے عزت کا باعث نہیں۔ گروپ کے لیڈر نے کسی قدر شرما کر نوٹ واپس لے لیا، شرمندہ ہو کر۔ کہانی آگے ہے، اصل میں لے لیا۔ چند روز بعد میں انہیں الوداع کہنے ایئرپورٹ گیا تو انتظار گاہ میں بیٹھ کر گروپ لیڈر نے اس مسئلے پر میرے ساتھ کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی۔ اس نے بتایا کہ اب اس نے ٹپ، بخشش اور نذرانے کے فلسفے کو بخوبی سمجھ لیا ہے۔ پاکستانیوں کی زندگی ٹپ، بخشش، نذرانہ سمجھ لیا ہے۔ ٹپ بیروں اور خدمتگاروں کو دیا جاتا ہے، بخشش بھیک منگوں کو دیا جاتا ہے، ان کے لیے مخصوص ہے، اور نذرانہ سرکاری ملازمین اور افسروں کا حق ہے۔ اس نے بتایا
کہ 2-3 حضرات تو ان سے مانگ مانگ کر کچھ نذرانہ وصول کر چکے ہیں۔ ایک افسر نے تو اپنی کسی حاجت کا رونا رو کر ان پر $500 کے نذرانے کا تاوان مانگا۔ یہ بن رہا ہے پاکستان، یہ اٹھان ہے اس کی۔ 500 کا نذرانہ مانگا، لیکن کسی قدر مول تول کے بعد $100 پر بڑی خوش اسلوبی سے راضی ہو گیا۔ امریکی سے ایک سرکاری افسر وہ $500 جو ہے وہ مانگ رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آج 11 دسمبر ہے اور دن ہے جمعرات کا، اور دن ہے مرحومین کے لیے تحفے بھیجنے کا، ایزی لوڈ کرنے کا۔ ایزی لوڈ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایزی لوڈ کرنا ہے دعائیں۔ سورہ اخلاص ہو گئی، سورہ ناس ہو گئی، کوئی بھی سورہ فلق ہو گئی، درود ابراہیمی ہو گیا، پڑھ کے آپ نے ایصال کرنا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ ایک بزرگ وہ پہلے بھی اچھی حالت میں تھے، ان کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کا گریڈ بڑھا دیا گیا ہے، آپ کا پہلے 14واں گریڈ تھا، اب 15واں کر دیا گیا ہے، آپ کا مقام اونچا کر دیا گیا ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی بڑا خوش تھا، اللہ پاک کی نعمتیں ہیں اور بڑے مزے میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کے بیٹے نے آپ کے لیے ایزی لوڈ بھیجا ہے، آپ کے لیے دعا کی ہے، آپ کا گریڈ بڑھا دیا گیا ہے، آپ کی بیٹی نے آپ کے لیے دعا بھیجی ہے، تحفہ بھیجا ہے، وہ قبول ہوا ہے، اور جو دعائیں کرنے والی اولاد ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ آج دعا کریں گے، کل انشاءاللہ تعالی باذن اللہ آپ کے لیے بھی دعائیں کی جائیں گی۔ یہ پہلی ریکویسٹ ہے کہ مرحومین، بڑا مشکل مرحلہ ہے، خاص کر ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو دوسری عرض ہے، ایک محترم جو ویور ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ دسمبر میں مشرقی پاکستان کا ذکر کریں، تو آپ پچھلے سارے ویلاگ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کون سا ویلاگ ہے جب سے دسمبر آیا ہے اور میں مشرقی پاکستان کا رونا نہیں رو رہا۔ ہمیں 2 بڑے زخم لگے، ایک ہمیں زخم لگا مشرقی پاکستان کا، بنگلہ دیش بنا، ایک ہمیں بہت بڑا زخم لگا APS کا، آرمی پبلک سکول پشاور میں۔ دونوں کا میں ذکر جو ہے وہ گاہے بگاہے کرتا رہتا ہوں۔ کل کے ویلاگ میں آپ کو میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، وہاں سے میں نے اقتباس بھی سنایا تھا، اور پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں، جو ہمارے سینئرز ہیں، جن کے ملینز میں فالورز ہیں، میں ان کی طرح نہیں ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں، جس طرح آج آپ کو سٹوری سنائی کہ ہم امریکہ کے کب سے غلام ہیں، ہم امریکہ کے کب سے نیچے ہیں، ڈالر ہمیں کب سے اچھے لگتے ہیں۔ رمزی کلارک نے تو ابھی بھی کہا تھا نا کہ ڈالرز کے لیے اشرافیہ اپنی مائیں بیچ دیتی ہے، اور واقعی بیچ دیتی ہے۔ جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے $5000 فی ڈالر لیا اور بندے بیچے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے خوبصورت اور بڑے نیک قسم کے سفیر تھے۔ عبدالسلام ضعیف یہ افغانستان کے سفیر تھے۔ پہلے پرویز مشرف رجیم انہیں کوئٹہ لے گیا، اور وہ حیران رہ گئے کہ جب کوئٹہ میں سالم سفیر، سٹنگ سفیر امریکہ کو دے دیا، امریکہ کو بیچ دیا $5000 میں۔ اس بات کا پتہ ہے آپ کو؟ سفیر بیچ دیا، اور پھر عبدالسلام ضعیف کو گوانتانا موبے لے جایا گیا، اور گوانتانا موبے میں ان پر کتے چھوڑے گئے، ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا۔ آپ عبدالسلام ضعیف کی اس وقت تصویر نکال لیں جب وہ پاکستان میں سفیر تھے، اور پھر جب وہ چھوٹے، جب وہ آزاد ہوئے، تو اس وقت کی ان کی تصویر نکال لیں، آپ پہچان نہیں سکیں گے۔ ہم تو یہ کرتے رہے ہیں، تو یہ بڑا یعنی شروع سے ہمارا دھندہ ہے، شروع سے ہمارا دھندہ ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں کچھ تازہ ترین خبریں اور اپنے جو ہے وہ ویلاگ پہ، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پہ، تھمبنیل دیکھ کے تو ہماری فیملی کا حصہ بنے، اور اگر آپ پہلے ایک فیملی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور جو ہے نا وہ پیغام پہنچائیں۔
दूसरों तक। और इसके अलावा जो लवर्स ग्रुप है वो वीडियो को पूरा वॉच करे, चाहे 100 लोग देखें, 200 लोग देखें। आप काम में मसरूफ़ हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आवाज़ बंद करके मोबाइल रख दिए करें, वीडियो चलती रहे, आप मेरी बक बक ना सुने, तो उससे काफ़ी सपोर्ट मिलती है। पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर ये रखनी है कि सुहेल खान आफरीदी, आप जानते हैं KPK के नौजवान वज़ीर आला हैं, ये तकरीबन 10वीं दफ़ा आज अडयाला जेल में आएंगे और कोशिश करेंगे कि वो इमरान खान से मुलाकात करें, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। इससे पहले आपने देखा कि इमरान खान की बहनों के साथ जो हाल हुआ, जो उन पे पानी फेंका गया। बहरहाल सुहेल खान आफरीदी आज फिर आएंगे और अडयाला के बाहर रौनक लगेगी। जो दूसरी खबर है वो खबर ये है कि गर्दिशी कर्जा, ये जंग की खबर है। अब आप बताएं कि जंग की खबर होगी तो फिर आप जानते हैं जंग और जियो ग्रुप को जो गर्दिशी कर्जा है वो बेकाबू हो गया है और वो पहुंच गया है 734 अरब पे। ये गर्दिशी कर्जा क्या होता है जानते हैं आप? ये वो पैसे हैं जो हमने IPPs को देने हैं, जो हमने बिजली घरों को देने हैं, जो बिजली घर लगाए गए, वो बिजली पैदा करें खैर है पैसे देंगे, बिजली पैदा न करें खैर है पैसे देंगे। और एक और मज़े की बात, जो सबसे बड़ा जुर्म और सबसे बड़ा जुल्म किया, पहले नंबर पे नवाज शरीफ ने और दूसरे नंबर पे बेनज़ीर भुट्टो ने अपने इक़्तिदार के लिए कि पेमेंट हमने करनी है डॉलर्स में। अब डॉलर चल रहा है तकरीबन 280 से 285 के दरमियान, यानी हमने पाकिस्तान के बिजली घरों को डॉलर्स में पेमेंट करनी है। और उसमें सब हैं, इसमें शहबाज शरीफ का बेटा भी है, इसमें भाई लोग भी हैं, भाई लोगों का भी जो है ना वो पावर प्लांट है। ये बिजली पैदा नहीं करते लेकिन इनके साथ हमारा मुआहदा है और ये अब 734 अरब हो गया है। और इसका तरीका मैंने आपको बताया है। इसका तरीका ये है कि ये कौम आप जानते हैं जितनी इसमें शऊर है, जितनी ये पड़ी हुई है, ये एक एक रुपया या 8-8 आने ये फी बिल जो है वो देते रहते हैं। कभी बिल को तफसील से देखे ना, उसमें क्या कुछ है, उसमें क्या कुछ डाला हुआ है। ये सारे हिडन चार्जेस हैं, हिडन चार्जेस हैं ये सारे के सारे। तो ये इस तरह वसूल करते हैं। इतनी आप लोग बिजली नहीं चलाते जितने ये आपसे पैसे लेते हैं। देते रहें जी, अच्छी बात है। उसके बाद जो अगली खबर है कि वापडा की नाअहली हो गई, बढ़ती हुई कीमतें हो गई और जो तलब है वो बहुत कम हो गई है बिजली की। अब आप कहेंगे कि बिजली की तलब कैसे कम हो गई है? बिजली की तलब कम की है सोलर ने। गरीब से गरीब बंदा भी एक प्लेट ले आया है, अपना पंखा चला लेता है, अपना बल्ब जला लेता है और तलब कम हो गई है। इखराजात जाते हैं, यानी इनके जो इखराजात की जो मद है जहाँ से ये कौम की जेब काटते हैं, बिजली, पेट्रोल, गैस, डीजल, ये पक्का यहाँ से ये कट लगाते हैं और इखराजात पूरे करते हैं। अब वो खसारा भी जिन लोगों का सोलर नहीं है, बात को समझने की कोशिश करें, जो लोग सोलर पे नहीं है तो सोलर वाले पैसे भी जो है, क्योंकि बिजली अब है ज़्यादा, इस्तेमाल कम है, तो वो पैसे भी वो आपसे वसूल किए जा रहे हैं और बिजली का जो पूरे का पूरा महकमा है वो तबाही के दहाने पर पहुंच गया। ये खबर है आज की दी न्यूज़ की और जंग की, आप पढ़ सकते हैं। ये खबर भी जंग की है। खबर क्या है? BBC की भी है। इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो बदतरीन पोजीशन पे आ गया है, बदतरीन। और मजे की बात आपको बताऊं, 3 मुल्क हैं जो हमसे नीचे हैं। ये जो तरक्की हो रही है ना इश्तिहारों में, जो फील्ड मार्शल साहब तरक्की करवा रहे हैं, जो लेला करवा रहा है, जो मुख्यमंत्री करवा रही है, आपसे नीचे कौन से 3 मुल्क हैं? आपसे नीचे है इराक, आपसे नीचे है अफगानिस्तान और आपसे नीचे है जो है ना वो तीसरा कौन सा मुल्क है? शाम। यानी अफ्रीका के ऐसे ऐसे मुल्क, चाड, गिनी बिसाओ, कांगो, आपने नाम भी नहीं सुने, वो भी ऊपर हैं। 194 मुल्कों में चौथा बदतरीन पासपोर्ट, चोर, उचक्के, नौसरबाज। और 3 मुल्क यानी अफगानिस्तान की हालत देखें, शाम की देखें, इराक की देखें, वहां पे हुकूमतें ही एक किस्म की नहीं है। उसके बाद जो है ना पाकिस्तान से ये नीचे हैं, इनसे पाकिस्तान ऊपर है। हमें चूरन बेचा जाता, कुरकुरे बेचे जाते कि हम न होते
تو آپ لوگ عراق بن جاتے, لیبیا بن جاتے, شام بن جاتے, تے 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی, میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی. پھر آپ اعتراض کرتے ہیں ہم پیچھے پیچھے آ گئے نا, عراق, شام, لیبیا ان کے پیچھے آ گئے. لیبیا ہم سے اوپر ہے, لیبیا میں نہ کوئی حکومت ہے نہ کوئی سٹرکچر ہے, وہ ہم سے اوپر ہے. یہ 3 ملک ہم سے جو ہے وہ نیچے ہیں. یہ پاکستانی پاسپورٹ کی صورتحال ہے. اب اگلی بات سنیں, پاکستان کی جو دولت ہے وہ 10% لوگوں کے ہاتھ میں ہے. 10% لوگوں کے ہاتھ میں ہے. 50% لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. 10% لوگوں کے پاس دولت. آج ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل تھی. ویڈیو کیا تھی؟ شادی ہال میں فلیکس لگے ہوئے ہیں, جگہ جگہ فلیکس لگے ہوئے ہیں. ہم اپنی بیٹی کو تحفے میں ہونڈا سٹی دے رہے ہیں. سارے شادی ہال میں فلیکس لگے ہوئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. 10% لوگوں کے پاس. مرو, بھوکے مرو, نہ نکلو, مزاحمت نہ کرو تو مرو. تو فلیکس لگے ہوئے تھے شادی ہالوں میں. یہ وہ لوگ ہیں, آپ کو بتا چکا ہوں, جن کے سوئمنگ پولز میں منرل واٹر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے استنجے کے لیے منرل واٹر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر پہ 200 بندہ جو ہے وہ ان کی خدمت کے لیے موجود ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا دایاں پاؤں دبانے کے لیے اور بایاں پاؤں دبانے کے لیے اور لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. 10%. یہ پاکستان کی سچویشن بتا رہا ہوں کہ دولت پہ ان کا قبضہ ہے. ان کے کتوں پہ اے سی لگے ہوئے ہیں, ان کے گھوڑوں پہ اے سی لگے ہوئے ہیں. ان کے گھوڑے اور کتے مربے کھاتے ہیں. ان کی بلیوں اور کتوں کی خوراک ڈنمارک سے آتی ہے اور سویڈن سے آتی ہے, فرانس سے آتی ہے. ان کی بریڈ فرانس سے آتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں. یہ میں اور آپ 10% لوگوں کا. اور پوری دنیا کی کیا کنڈیشن ہے؟ پوری دنیا میں بھی اس وقت 75% دولت وہ 10% لوگوں کے پاس ہے. پوری دنیا میں 75% دولت صرف 10 لوگوں کے پاس ہے. اب یاد کریں ریاست مدینہ, اب یاد کریں خلفاء. کیا تھا وہ؟ جادو تھا؟ کیسے لوگ تھے یہ؟ غادی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. 2 نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی. یہ وہ لوگ تھے کھلی آستینوں والے, پیوند لگے, ٹکڑے بھگو بھگو کے کھانے والے, راتوں کو جاگنے والے, پیر سجا دینے والے, گھٹنوں پہ نشان جھک جھک کے اور ماتھوں پہ کالے نشان. یہ وہ لوگ تھے. یہی کہتے تھے نا وہ, یہی کہتے تھے بانٹ کے کھانا. رب کریم کی قسم اگر پوری کی پوری زکوٰۃ ہر کوئی دینا شروع کر دے معاملات بہتر ہو جائیں. کوئی نہیں دیتا, کوئی نہیں دیتا. 10% کے پاس, ذرا غور کریں, 10% کے پاس ساری دولت. جائے نا کبھی اسلام آباد, آپ کو کئی دفعہ دعوت دے چکا ہوں. نظارے دیکھیں, رات کو 10 بجے کے بعد نظارے دیکھیں. اس دن رات کو 11 بجے 11:30 بجے ایک جج کا بیٹا V8 کو گھما رہا تھا. سکیٹنگ کہتے ہیں کہ سکیٹنگ کہتے ہیں, وہ کر رہا تھا. 2 نوجوان لڑکیاں اس نے کچل ڈالی جو پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی. یہ اسلام آباد کا واقعہ بتایا نا. وہ ریل بنا رہا تھا, 2 دوست اس کے ساتھ تھے جو قبروں میں سے مردے نکالتے ہیں, وجو اس کی طرح منہ تھا اس جج کے بیٹے کا. جج کا اپنا منہ وجو کی طرح ہے اور 3 دن میں بری ہو گیا, 4 دن میں. اور لاہور کی ایک عدالت میں ایک سینیٹائزر اور 2 سیب غائب ہوتے ہیں. اسی وقت FIR درج ہو جاتی ہے. 2 سیب اور ایک ہینڈ سینیٹائزر, مقدمہ درج ہو جاتا ہے. آئے گی برکت جہاں پہ, ہوگی رحمت جہاں پہ. آپ جائیں کبھی اسلام آباد, آپ کو پتہ چلے. آپ کسی آرمی میس میں جائیں رات کو, آپ کسی جم خانہ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے تو رانے کتنے پے ہو.
کہ پاکستان آپ کو پتہ چلے کہ کس کے لیے بن کے گیا ہے، کس کو چابیاں دی گئی ہیں پاکستان کی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی آرمی میس میں رات کو 10 بجے کے بعد جائیں، لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کہتے ہیں ڈی جی آئی ہے کہ ضیاء صاحب نے جی بڑی زیادتی کی، شراب بند کر دی۔ پھر ضیاء صاحب کے جانے کے بعد ہولے ہولے، میرا مطلب ہے یہ جو ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا میں خود نشے چاہ گیا، شراب پینا سکھا دیا۔ کی شروع کر کے دی بات ہے، ٹھیک ہے، نہ کرو بغاوت۔ اچھا جی، اگلی خبر پہ ہیں۔ اگلی خبر کیا کہتی ہے؟ اگلی خبر یہ کہتی ہے کہ ناصر مدنی صاحب یہ چٹکلے سناتے ہیں اور یہ جو ہے نا وہ تقریریں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مولانا مدنی صاحب یہ گرفتار ہو گئے ہیں، تردید بھی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ پنجاب حکومت کو چھتر لگنے چاہیے، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کبھی تردید آتی ہے، کبھی کیا، بہرحال یہ خبر ہے، پتہ نہیں۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں، یہ ابھی آپ کو بتایا نا یہ کون لوگ تھے، یہ کون لوگ تھے، اس کا ایک ہلکا سا واقعہ۔ نہ یہ کوئی پیغمبر ہے، نہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ ایک عام آدمی ہیں۔ جب یہ فوت ہوئے تو جو قاضی تھا، چیف قاضی تھا، چیف جسٹس تھا، وہ بڑا گہرا دوست تھا اس سلطان کا۔ تو بتایا گیا کہ سلطان کے پاس تو کچھ بھی نہیں نکلا، سلطان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو چیف قاضی نے سارا بندوبست کیا تھا تجہیز و تکفین کا۔ یہ ذرا ملاحظہ کریں، پرانے زمانے کا احوال میں نے پڑھا اور اس پر یقین کیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو گھر میں تلواریں ضرور لٹک رہی ہوتی تھیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے۔ پھر میں نے پڑھا اور اس پر یقین کیا کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ جب تک مسلمان اس طرح رہے دنیا پر حکومت کی۔ پھر مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں ایک یہودی کمانڈر کا بیان یاد آتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ، اب قوماز میں یہ یہودی کمانڈر یہ محمد یوسف المعروف سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے یہودی کمانڈر؟ سلطان، یہ کعبہ اور کلیسا کی لڑائی ہے، معمولی نہ سمجھو، اور جیتیں گے ہم ہی، کیونکہ ہم آپ کی قوم میں عورت، دولت اور طاقت کی ایسی ہوس چھوڑیں گے کہ یہ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ اور پھر اب تک کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور پھر اب تک کی تاریخ آپ کے سامنے۔ 3 چیزیں چھوڑیں گے، اور 3 چیزیں چھوڑی ہیں۔ پہلے نمبر پہ عورت، دوسرے نمبر پہ دولت، اور تیسرے نمبر پہ طاقت۔ چیف آف آرمی سٹاف، سی ڈی ایف، اس کے علاوہ ہور کیشے، فیلڈ مارشل، اس کے علاوہ ہور کیشے، خلیفہ، اس کے علاوہ ہور کیشے، بادشاہ، اس کے علاوہ ہور کیشے، شہنشاہ معظم، اس کے علاوہ ہور کیشے، پتہ نہیں کیشے، تو آپ کو پتہ ہو یہ 3 چیزیں ہم آپ میں چھوڑیں گے۔ یہ کعبہ اور کلیسا کی جنگ ہے، ایوبی کو کہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تاریخ آپ کے سامنے۔ اس وقت کی تلوار آج کی بندوق ہے، اور باہر کی بات چھوڑیں، پاکستان کے 80% نوجوانوں کو شاید بندوق کھولنی، جوڑنی اور چلانی بھی نہ آتی ہو۔ ہتھیار مسلمان کی شان ہے، اور صدیوں سے ہمیں مولویت نے دعاؤں اور بد دعاؤں پہ لگا دیا ہے اور پوری طرح کامیاب ہوئے ہیں۔ آج کا نوجوان عورت، طاقت اور دولت کی پرستش کرتا ہے، اور بندوق بھی اٹھائے تو اپنی انہی عیاشیوں کو دکھانے کے لیے اٹھاتا ہے، اور غریب اٹھائے تو مولویت کی شر پسند مقاصد کے لیے۔ امیر اٹھاتا ہے تو نمائش کرتا ہے، غریب اٹھاتا ہے تو مولویوں کے شر کی وجہ سے۔ ہمیں اپنے ماضی میں جانا ہوگا اور اصل مسلمان کی پہچان جان کر وہی بننا ہوگا۔ یعنی اگر ہم اسی پہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حالات آپ کے سامنے ہے۔ عورت، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ دولت، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ طاقت۔
اس بات کو چھوڑ دیں، ماؤ زے تونگ، چیئرمین ماؤ زے تونگ جو چین کے بانی ہیں، جدید چین کے، انہوں نے چینیوں کو 3 چیزوں سے روکا تھا۔ اس پہ غور کریں، پہلے نمبر پہ انہوں نے روکا تھا شراب سے کہ گریز کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ انہوں نے روکا تھا جو ہے نا وہ عورت سے کہ گریز کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے روکا تھا دولت سے کہ کسی کو دولت مند نہیں ہونے دینا ایک حد سے۔ آپ دیکھ لیں یعنی یہاں پہ اور وہاں پہ کیا فرق ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ایک رکن ہے جو ہے نا وہ صوبائی اسمبلی KPK کی، وہ اسمبلی ہال میں تصویر لے کر آئی ہیں، پورٹریٹ لے کر آئی ہیں جنرل عاصم منیر کا، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو نون لیگ کے قائد ہیں، وہ جو گوالا منڈیلا ہے، وہ جس کو دھوپ لگواتے ہیں، وہ پاکستان کا سب سے فارغ اور پاکستان کا سب سے نکما 3 دفعہ کا وزیر اعظم، وہ نہیں ہے، اس کی کڑی نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، بلکہ نون لیگ کا جو باقاعدہ اور آفیشیل جو سربراہ ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہیں۔ 2 دن پہلے استحکام پارٹی جو کہ احتلام پارٹی ہے، اس کا جلسہ ہوتا ہے فیصل آباد میں، اور سٹیج پہ تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے علیم خان کی اور جنرل عاصم منیر کی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران کو مائنس کرتے کرتے نواز شریف مائنس ہو گیا، زرداری مائنس ہو گیا، جہانگیر ترین مائنس ہو گیا، علیم خان مائنس ہو گیا، ANP مائنس ہو گئی، الطاف حسین مائنس ہو گیا، وہ وہیں پہ کھڑا ہے اور اندر جو جاتا ہے اسے کہتے ہیں کہ ڈٹے رہیں۔ تو بہرحال آئندہ جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کو قائد نون لیگ پکارا اور لکھا جائے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید DG ISI ان کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ویلاگز میں آپ کے سامنے شرط رکھی تھی کہ فیض حمید کو سزا دینی ہے، یہ نواز شریف کی کڑی کی خواہش تھی، نواز شریف کی خواہش تھی، اور آپ کو پتہ ہے ایک معاہدہ موجود ہے جس کے تحت فیلڈ مارشل CDF چیف آف آرمی سٹاف، تو بہرحال فیض حمید کو سزا سنا دی گئی ہے 14 سال کی، لیکن ہم مطالبہ کریں گے کہ فیض حمید کو ملٹری میس سے نکالا جائے، ہم مطالبہ کریں گے فیض حمید کو اڈیالہ جیل میں، میاں والی جیل میں یا کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کیا جائے، ہم مطالبہ کریں گے کہ فیض حمید کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے جو حسان نیادی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ حسان نیادی کو بھی ملٹری کورٹ نے سزا دی تھی۔ اگر اس کے کوئی اور مقاصد نہیں ہیں تو فیض حمید کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے، وہ جو 15 کنال کے میس پہ ہیں، سارا دن فیملی اور ساری رات فیملی ان کے ساتھ رہتی ہے، سنیں 25 بندے ان کی خدمت کرتے ہیں، تو وہاں سے نکالا جائے اور ان سے جو ہے وہ مشقت کرائی جائے۔ بہرحال فیض حمید کو جو ہے وہ سزا ہو گئی ہے۔ اور جو سب سے دلچسپ بات ہے کہ جی سیاسی مداخلت، پہلا ان پہ الزام لگائے کہ سیاسی مداخلت، انہوں نے سیاسی مداخلت کی، سیاسی معاملات میں مداخلت کی، لیکن ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کیا ہے؟ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا یہ ہے کہ سیاسی مداخلت پہ ایک نظیر قائم ہو گئی ہے، ایک مثال قائم ہو گئی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ 6 آرمی چیف اس کی لپیٹ میں فی الحال آ سکتے ہیں۔ ایوب خان کو یا تو 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے یا پھانسی ہو سکتی ہے، اس کے بعد یحییٰ خان کو دسمبر چل رہا ہے مشرقی پاکستان، 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے یا پھانسی ہو سکتی ہے، اس کے بعد آ جائیں تو ضیاء کے ساتھ یہی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ آ جائیں تو مشرف کے ساتھ یہی ہو سکتا ہے، اس کے بعد آ جائیں تو باجوہ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، باجوہ نے PDM بنائی، اس کے بعد آ جائیں تو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، انہوں نے مار دھاڑ کی، 9 مئی کیا، اور اس کے بعد اگر آ جائیں تو جنرل عاصم منیر جنہوں نے 8 فروری 2024 کے الیکشن کو پورے کا پورا نگل لیا، پورے کا پورا چھین لیا، تو ہمیں امید ہے کہ اب جو اگلی کارروائی ہوگی وہ ان کے خلاف ہوگی، اور ان کے خلاف کارروائی یہ خود نہیں کریں گے کہ یہ خود کریں اور اپنی مرضی کے جو ہے نہ کسی کو پتہ ہو، کھلے عام جو ہے وہ ہوگی، سنوائی ہوگی، کھلے عام وکیل دلائل دیں گے، وکیل مثالیں دیں گے کہ کس طرح دستور روندا کیا، کس طرح آئین کا حلیہ بگاڑا گیا، کس طرح جو ہے وہ پاکستان کا آئین توڑا گیا جس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، جس کی سزا موت ہے۔ حامد خان کہتے ہیں، سب سے بڑے وکیل ہیں پاکستان کے، ان کی کتابیں جو ہے لاء کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ DG ISPR، اس دن میں نے سنا تو میں سمجھا کوئی سیاستدان پریس کانفرنس کر رہا ہے، یہ سرکاری ملازم ایسے کیسے بول سکتا ہے؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو بھی موجودہ جج ہیں وہ غدار ہیں،
وہ غدار ہیں اور وہ ایک صوبے دار کے فیصلے پر یا ایک صوبے دار کے کہنے پر جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم پاکستان میں دیکھیں گے کہ یہ رسم پڑ گئی ہے جرنیلوں کے گلے میں رسوں والی، تو یہ آئندہ چلے گی۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے اور ان کے گلوں میں بھی انشاءاللہ تعالی رسے پڑیں گے۔ ہر اس بندے کے گلے میں رسہ پڑے گا جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے اور جو سرکاری نوکری کرتے ہوئے وہ سیاست میں مداخلت کرتا ہے، اور جس کی تصویریں اسمبلی میں لائی جاتی ہیں، جس کی تصویریں سیاسی جلسوں میں لگائی جاتی ہیں، یہ رسے ان تک ضرور پہنچیں گے۔ اللہ کریم آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ لوگوں کے مرحومین کی اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔